پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں افسیوں میں چھوٹا باب پولس رسول کا یہ خط ہے افسیوں کے نام اس کا چھٹا باب پہلی دوسری اور تیسری آیت کوئی بھی پڑھ دے۔ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر جن کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آمین۔ سنیے کلام میں لکھا ہے اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ خداوند میں، اگر آپ خداوند میں ہو تو یہ ان کے لیے جو خداوند میں ہے ان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہیں اس لیے کہ وہ خداوند میں ہیں۔ آگے لکھا ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ بچے ماں باپ کے فرمان بردار ہوں یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، آگے بریکٹ میں لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ جو 10 احکام ہے کیا یہ ان میں پہلا حکم ہے؟ یہاں پر پہلا لکھا ہوا ہے۔ ہاں، دوسری والی کا پہلا ہے، یہ 5واں حکم ہے۔ 4 خداوند کے لیے اور 6 انسانوں کے لیے۔ جو 6 انسانوں کے لیے اس میں پہلا ہے تو یہ 5واں ہوا، 4 کے بعد یہ 5واں ہے۔ اور ایک اور بات، یہ اس لیے پہلا ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، باقیوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ کلسیوں میں 3 باب کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں، کلسیوں 3 باب اس کی 20ویں آیت، ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اس لیے اپنے اپنے والدین کی تابعداری کریں کیونکہ خداوند میں ہو تو یہ اچھی بات ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی دیا گیا ہے۔ وعدہ کیا کیا گیا ہے کہ زمین پر تیری عمر دراز ہو تاکہ تیرا بھلا بھی ہو، بھلا بھی ہو اور عمر لمبی بھی ہو، دراز بھی ہو۔ 2 باتیں زمین پر، ایک تو لمبی عمر ہو اور ساتھ بھلائی کے ساتھ، لمبی عمر بھلائی کے ساتھ ہو۔ کلام میں لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اگر آپ خروج کے 20ویں باب میں، جیسے بچوں نے بھی پڑھا 20ویں باب کی 12ویں آیت میں، تو وہاں پر جو 10 احکام ہیں ان کا سلسلہ ملتا ہے پہلی آیت سے۔ تو 10 احکام جو خدا نے دیے یہ کتابی شکل میں بائبل ابھی نہیں تھی، یہ پتھر کی لوحوں پر لکھے ہوئے تھے۔ اور سب سے پہلے جو خدا نے ریٹن میں کوئی کلام دیا، کوئی شریعت دی تو یہ 10 احکام ہی تھے۔ اس کے بعد موسیٰ نے جو 5 بکس پہلے لکھے ان کو شروع کیا گیا
اس سے پہلے پتھر کی 2 لوہوں پر 10 احکام دیے گئے. ان میں ایک حکم یہ ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، اس سے تیری عمر دراز ہوگی. اور پالوس رسول اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. اب خدا اس کے ساتھ بڑا وعدہ کرتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے، باقی 10 جو احکام ہیں ان میں سے باقی جو 9 ہیں ان کے ساتھ تو وعدہ درج نہیں ہوا، حالانکہ وہ بھی خدا کا کلام ہے، لیکن خاص اس کے ساتھ ہی وعدہ کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب مجھے دیں. جس کو سمجھ آئیے وہ مجھے بتائے کہ باقیوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیوں کیا ہے؟ غور سے سنیں، اس کے ساتھ وعدہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے سنیے ذرا غور سے، اس لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا خود چاہتا ہے کہ بچے اپنے والدین کے تابع ہوں. خدا چاہتا ہے. اب بات یہ ہے خدا کیوں چاہتا ہے؟ خدا تو باقی کام بھی چاہتا ہے کہ لوگ سنیں. خدا اس لیے چاہتا ہے اگر بچے اپنے والدین کے تابع ہوں گے، فرمانبردار ہوں گے تو نسل اچھی ہوگی اور خدا کا کلام سیکھے گی. بنیادی بات جو ہے، ہم بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں، یہاں سے خدا کا کلام شروع ہوتا ہے. اور اس سے پہلے والدہ کی، ماں باپ کی تربیت، کہ وہ بچوں کو بھیجتے ہیں سنڈے اسکول میں آ کے بچے کلام سیکھتے ہیں. اس سے بھی پہلے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ کلام سیکھیں. تو خدا نے اس لیے اس پر وعدہ بھی دے دیا کہ اگر کوئی یہ حکم مانے گا تو اس کا ایک تو بھلا ہوگا اور دوسری اس کی عمر دراز ہوگی، لمبی عمر پائے گا. خدا نے اس کے ساتھ اس لیے وعدہ کیا کہ آنے والی نسل جو ہے وہ والدین کی تابعداری کرے. اور خدا نے اگر اس میں وعدہ کیا ہے کہ اس کا بھلا ہوگا اور اس کی عمر دراز ہوگی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے. خدا کبھی اپنے وعدے کو بھولتا نہیں ہے. یہاں پر خدا نے ان کے لیے وعدہ کیا جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی تابعداری کرتے ہیں. ان کو وعدہ دیا گیا، خدا کی طرف سے گفٹ دیا گیا کہ ان کی بھلائی ہوگی اور عمر دراز ہوگی. آج آپ ایک خاص دن میں ایک بات مجھے بتائیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی بات کرتا ہوں، یا جن کی ماں زندہ ہے. کیا آج کے دن کوئی خاص گفٹ آپ دے سکتے اپنی والدہ کو؟ اگر آپ سوچیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑا گفٹ میں دے سکتا ہوں؟ یا لوگ کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں. اس دن لوگ اپنی والدہ کو گفٹ بھی کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، تمام بچوں کو جن کی والدہ ہے ایک رائے دیتا ہوں، آج سے اپنی والدہ اور خدا کے ساتھ ایک عہد باندھیں کہ وہ ہمیشہ اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی تابعداری کریں گے. کیا یہ گفٹ ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟
अहद बांधे, तमाम बच्चे अहद बांधे कि वो अपने माँ बाप की ताबेदारी करेंगे। ये आज अपनी अपनी वालदा को गिफ्ट कर दें और खुदा के सामने, तो खुदा आपके लिए ये ऐलान कर देगा कि जमीन पर आपकी भलाई होगी और आपकी उम्र दराज होगी। आमीन। अगर कोई भलाई चाहता है, अगर कोई उम्र की दराजी चाहता है, तो आज अपने वालिदैन से और अपने खुदा से वादा करे कि वो इनकी ताबेदारी करेगा। अब बात हुई कि इस हुक्म के साथ खुदा का वादा है, इस हुक्म के साथ खुदा का वादा है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, लेकिन एक और बात भी सुनिए जो आपने कभी नहीं सुनी या कम सुनी है। बात यह है, अगर खुदा इसके लिए वादा करता है कि जो कोई अपने वालिदैन की इज्जत करेगा, जमीन पर उसका भला होगा और उसकी उम्र दराज होगी, तो फिर एक और बात भी सुन लें, अगर कोई इस वादा को तोड़ता है तो फिर खुदा क्या कहता है? अगर कोई इस वादा को पूरा नहीं करता तो फिर खुदा इसके बारे में क्या कहता है? अगर आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं तो खरूज 21 बाब की 15वीं आयत पढ़िए, फिर 17वीं आयत भी पढ़िए। पहले 15वीं आयत पढ़िए, फिर 17वीं आयत भी पढ़िए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। जो कोई अपने बाप को या अपनी मां को मारे, मारे का मतलब हाथ उठाए, अपने बाप पर या अपनी मां पर हाथ उठाए कोई, तो खुदा का कलाम उसके बारे में क्या कहता है? कतई जान से मारा जाए, उसको मार दिया जाए। जो कोई अपने बाप या अपनी वालदा पर हाथ उठाता है, उसको मारता है, तो खुदा का कलाम इस हुक्म को जो जिसके साथ वादा भी है तोड़ता है, तो खुदा का कलाम उसके लिए यह है कि वो बच्चा जान से, कतई जान से मारा जाए। फिर 17वीं आयत में, अगर कोई बच्चा अपने बाप पर या अपनी मां पर लानत भेजे, वो मारा जाए। अगर कोई हाथ उठाता है तो भी मारा जाए, अगर कोई जुबान उठाता है या जुबान खोलता है तो भी मारा जाए। अगर इसके साथ वादा भी है, खुदा खुश भी है कि बच्चे अपने वालिदैन की ताबेदारी करें, खुदा इसके साथ वादा करता है, अगर कोई इस हुक्म को तोड़ता है तो खुदा उसके लिए कलाम भी देता है कि वो जान से मारा जाए और कतई जान से मारा जाए, उसका कोई लिहाज ना किया जाए। अगर अहबार 20वें बाब की 9वीं आयत पढ़ते हैं, अहबार 20वें बाब की 9वीं आयत, क्या लिखा है? अगर कोई अपने बाप पर या अपनी मां पर लानत करे, वो बच्चा जरूर ही जान से मारा जाए, इसलिए मारा जाए क्योंकि उसने अपने बाप पर या अपनी मां पर लानत की है, सो उसका कत्ल, उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। यानी एक तो ये कि उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, और दूसरी बात ये है इस नाफरमानी की वजह से उसको कत्ल किया गया है। अब उसका कातिल कौन है? किसकी गर्दन पर पड़ा? वो उसी की अपनी गर्दन पर पड़ा।
یعنی اس کا قتل کا گناہ بھی اسی کو ملا کیونکہ اس نے اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی کی ہے یا لعنت بھیجی ہے اس وجہ سے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے کہ خدا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے لیے کیا خدا کلام دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے ان دونوں باتوں کا اگر آپ نچوڑ نکالیں، اس کا جو حاصل ہے وہ نکالیں تو حاصل اس کا کیا نکلے گا؟ اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے تمام ماننے والے، تمام اس کی عبادت کرنے والے اپنے والدین کے تابع رہیں تاکہ اچھی تربیت پائیں۔ اور جو کوئی، ایک خاص بات یہ بتاتا ہوں، جو کوئی اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو نہیں سمجھ سکا وہ کبھی خدا کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کلام اس طرح سے بتاتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا، یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل کے 15ویں باب میں پڑھیے تو یسوع مسیح نے وہاں پر یہ بات ظاہر کر دی کہ اگر کوئی باپ یا ماں کو نہیں سمجھا تو وہ اپنے خدا کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ چوتھی آیت سے پڑھیے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے یہ لکھا ہے کہ وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ خدا کی نظر ہو چکی، وہ خدا کی نظر ہو چکی، وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ جس کی اس کو ضرورت ہے آپ کہیں وہ تو میں نے خدا کو دے دی ہے، تو آگے اور وہ شخص اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہا۔ جی آگے، اپنے خیالات سے، اپنی روایت سے تم نے خدا کے کلام کو باطل کر دیا، کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، نہیں کی، خدا کو خوش کر دیا، نذرانہ خدا کو پیش کر دیا، ماں باپ کو رد کر دیا، تو خدا کے سامنے بھی وہ حقیر ہے، اس کا نذرانہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے والدین کو خوش کریں، اپنے ماں باپ کو خوش کریں، کیونکہ اگر اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کر سکے تو خدا کو بھی خوش نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایک اور حوالہ پڑھیے گا، استثنا 21ویں باب کی 18ویں آیت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہو اور اس کا بیٹا ضدی ہو اور گردن کش ہو، وہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی بات نہ مانتا ہو، ضدی ہو، ضد کر کے بیٹھا ہوا۔ کبھی کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے، بچے ضد کر جاتے ہیں اور باپ اور ماں کی بات کو رد کر دیتے۔ کبھی کبھی شادیاں کرتے ہیں ایسی، ماں باپ منع کرتا ہے لیکن تو بھی کرتے ہیں۔ ضدی ہو، اگر کوئی بچہ ضدی ہو اور گردن کش ہو، اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت نہ کرتا ہو، ان کی تنبیہ کرنے پر بھی ان کی بات نہ سنتا ہو، اس کے ماں باپ اس بچے کو پکڑ کر اسے پکڑیں اور شہر کے بزرگوں کے پاس نکال کر لے جائیں، اس کو شہر کے پھاٹک پر، ہاں بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کی کچہری لگتی ہے، وہاں پر ان کو لے جائیں۔ وہ جا کے والدین جو اپنے بچے کے ساتھ ان بزرگوں کے سامنے جا کر عرض کریں،
یہ ہمارا بیٹا نافرمان ہے, اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, ضدی ہے اور گردن کش ہے. یہ بچہ چونکہ ہماری بات نہیں مانتا, یہ اڑاتا ہے اور شرابی ہے, سارے کے سارے اس کے شہر کے لوگ جو والدین کی بات سنتے ہیں, اس سے اتنے پتھر ماریں کہ وہ مر جائے. اور خدا نے کہا یہ کر کے اس بچے کو قتل کر کے, اس بچے کو مار کے اپنی قوم سے برائی کو دور کر دینا. اور باقی اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے. ایک بات میں خاص اسرائیلی کے بارے میں بات کرتا ہوں. آج دنیا میں کوئی قوم ترقی یافتہ ہے تو وہ کون سی ہے؟ بنی اسرائیل ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ برکت ہے تو وہی ہے, اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے تو وہی ہے, اگر کسی کے پاس زیادہ عزت ہے تو وہی ہے, اگر کسی کے پاس زیادہ حسن ہے, خوبصورتی ہے تو وہی ہے. اب ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں ابھی بھی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے سامنے ان کی عزت نہ کرتا ہو, ان کو لوگ دیکھ رہے ہوں کہ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا, تو وہ اپنے بچے کو بزرگوں کے پاس لے کر جائیں اور وہ اس بچے کو سنسار کریں. اس طرح سے اس بچے کو قتل کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اور نافرمانی کا دور اور سلسلہ بالکل بند ہو جائے. اگر بچہ ہی ختم کر دیا گیا تو وہ بدی ختم ہوئی. اور اس کے خوف سے لکھا ہے تاکہ اسرائیل ڈر جائیں, باقی لوگ خوف کی وجہ سے تابعداری کریں گے. ہمارے پرواہ نہیں ہے, ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں. بچے نافرمانی کرتے, کوئی بات ہی نہیں کرتا, کہتے جو ان کا گھر کا معاملہ ہم کیوں بات کریں, نہیں نہ کرتے. کوئی بچہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے سب کے سامنے, تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ جانے ان کے بچہ ہے, وہ جس طرح سے مرضی کرے, ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. لیکن وہ شامل ہوتے ہیں, اسرائیلی شامل ہوتے ہیں اس میں کہ کیوں کرتا ہے. وہ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدا کا اس کے پیچھے کتنا ہاتھ ہے. خدا بلیس کرتا ہے, خدا برکت دیتا ہے, خدا عمر کی درازی دیتا ہے, خدا بھلائی کرتا ہے, اس کے لیے بھلے کے دن آتے ہیں. تو پھر یہ بھی ہے کہ خدا اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کے لیے خلاف کام بھی کرتا ہے, اور اس طرح کا کلام کرتا ہے کہ اس بچے کو جان سے مارا جائے. حالانکہ بائبل میں کوئی ایسا اور حکم نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا. خدا نے حکم دیا ہو کہ بندہ اس کو قتل کر دے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی گناہ پر, کسی قصور پر کہ خدا نے کہا کہ جلدی سے اس کو قتل کر دو یا سنسار کر دو. یہ کہ خدا نے اس کے لیے کلام کیا ہے کہ وہ جان سے مارا جائے, اور اس کا جو گناہ ہے وہ اسی کے سر پر ڈالا جائے, اسی کی گردن پر آئے گا. اگر کوئی حقیر سمجھے, کبھی کبھی ہم حقیر سمجھتے ہیں, بچوں کو سکھانا چاہتا ہوں, اپنے والدین کو کبھی کبھی حقیر سمجھتے ہیں. کب سمجھتے ہیں؟ جب بچے پڑھ جاتے ہیں. والدین ان پڑھ ہوتے ہیں, بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو والدین کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات, یا اگر بچے خوبصورت ہوں, والدین اتنے خوبصورت نہ ہوں, ویسے بھی والدین کیا خوبصورت ہوں گے, ان کے تو ٹائم نکل گیا ہوتا ہے خوبصورتی کا, تو وہ اپنے سکول میں, اپنے آفس میں ان کو ملوانا نہیں چاہتے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ اس کا باپ ہے یا یہ اس کی ماں ہے. ایسے بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. جو اپنے والدین کو حقیر سمجھتے ہیں, کم پڑھے لکھے ہوں, کم خوبصورت ہوں, تو بھی ان کے والدین ہیں, ان کی عزت کی جائے, ان کی قدر کی جائے. کلام قدر کرتا ہے, خدا عزت دیتا ہے, تو ہم کیوں نہ عزت دیں؟ ہمیں اس کی عزت دینی ہے. بچے کہتے ہیں
लड़कियां लड़के जवान जो हैं, हमें प्यार हो गया है किसी से, किसी लड़की को लड़के से या लड़के को लड़की से, तो वो इस जिद में कहते हैं कि हम इसके साथ जरूर ही शादी करेंगे क्योंकि हमें प्यार हो गया है। सोचने की बात है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाला है, उनसे प्यार नहीं हुआ? चंद दिनों में एक के साथ प्यार हो गया है, और जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जन्म दिया है, जिन्होंने आपके लिए दुख सहे, क्या उसके साथ कोई प्यार नहीं हुआ? फिर किसका बनता है? कलाम कहते हैं अगर कोई जिद्दी हो, नाफरमानी करे, बाप और मां की बात ना मानता हो, तो वो गर्दनकश है, उसको जान से मार दिया जाए। कलाम ये कहता है। आज तो बच्चे छोटी छोटी बातों में भी नहीं मानते और हकीर समझते हैं। फिर आगे जब वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनको हकारत से देखा जाता है। इमसाल 23वें बाब की 22वीं आयत, इमसाल की किताब को आप सर्च करें। सुलेमान बार बार कहता है मां की तरबियत पर कान लगा। ऐ मेरे बेटे, अपनी मां की तालीम को फरामोश न कर, अपनी मां की तालीम को हकीर न जान, उस पर कान लगा, गले का तोक भी बना ले। वालिदैन दुआ करते हैं बच्चों के बढ़ने के लिए। क्या लिखा है? अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। ना जान। अपने मां को जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसके बुढ़ापे में भी उसको हकीर ना जान। अब बात यह है, अगर आप कलाम को सुन रहे हैं, कलाम को समझ रहे हैं, कलाम क्या कहता है? कलाम ये कहता है कि अगर बुढ़ापा भी आ जाए तो उसको हकीर ना जान। खुदा को पता है कि बुढ़ापे में लोग हकीर जानेंगे, इसलिए उसने कलाम में ये भी सिखा दिया। अपने वालिदैन को, अपनी वालिदा को बुढ़ापे में हकीर ना जान। फिर सुलेमान एक और भी बात कहता है 30वें बाब की 17वीं आयत में, 30वां बाब इमसाल का, उसकी 17वीं आयत, और वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की और अपनी मां की फरमाबरदारी फरमाबरदारी को को हकीर समझती है, हकीर जानती है, वो अपने वालिदैन की तंबीह को, उसकी नसीहत को, उनकी बातों को हकीर समझते हैं, वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे, और वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे, और गिद्ध और गिद्ध के बच्चे उसे खा जाएंगे। के बच्चे, ये चील जो होती है, ये बच्चे उसका गोश्त खाएंगे। उनको ये सजा है कि वो अपने वालिदैन की तरबियत को नहीं मानते। अगर कोई कहता है, समझता है कि मैं बड़ा समझदार हूं, कोई बच्चा कहता है कि मुझे बड़ी अकल है, मैं बड़ा दना हूं, मैं वालिदैन से ज्यादा समझदार हूं और मुझे अच्छा फैसला करना आता है, वो अपने फैसला करने में फंस जाएंगे और कभी कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, कभी भलाई नहीं देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वालिदैन की ताबेदारी के अंदर ही भलाई है। कभी भी कोई फैसला अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ ना करें, फंस जाएंगे, नुकसान उठाएंगे। हर एक फैसला, नौजवान नस्ल के लिए बात कर रहा हूं, जो मुझे यहां सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुने, अपने अपने वालिदैन की इज्जत करें, इसमें भलाई है, उम्र की दराजी है, आप बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर नहीं करेंगे, अगर वालिदैन की कदर नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हमेशा नुकसान में जाएंगे, कभी भलाई नहीं देखेंगे। तो खुदा का कलाम सिखाता है, और मुझे यकीन भी है, अगर कोई वालिद और वालिदा अपने बच्चों को दिल से दुआ देते हैं, आंसुओं के साथ उनके लिए दुआ करते हैं,
दिल से उनके लिए अच्छे लफ्ज निकालते हैं तो वो उनकी जिंदगी पर ठहर जाएंगे और वो जमीन पर भी तरक्की करेंगे, आसमान की बादशाही के वारिस भी बनेंगे और जहन्नम की आग से भी बच जाएंगे। आमीन। इसलिए बच्चों, खुदा का कलाम ये है, जितना हो सके अपने वालिदैन की ताबेदारी करें, खुदा को खुश करने के लिए भी और अपने आप की तरक्की के लिए भी जरूरी है कि बच्चे अपने अपने वालिदैन के ताबे रहें। तो आज ये सुन रहे हैं, कितने लोगों ने ये फैसला कर लिया कि वो आज के दिन बाद वो अपने वालिदैन के ताबे रहेंगे? अपना हाथ दिखाइए जरा। हालेलुया। तो इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना हाथ दिखाया है, वो सारे लोग जो देख रहे हैं, इनके लिए तालियां बजाएं जोर से। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और आप इस वादा पर पूरे रहें, जिंदगी भर ये वादा मानते रहें, तो इसके एवज खुदा अपना वादा आपके साथ पूरा करेगा और खुदा आपको बरकत देगा। आमीन।